الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اس دعا کو آج آپ نے شعور کے ساتھ مانگا، جب سے آپ نے العفو کا مطلب جان لیا تو اب دعا مانگنے میں بھی الگ ایک مزہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہماری طلب کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ڈھانپ سکتا ہے گناہوں کو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے ہمارے نامہ اعمال سے، کہ نہ کبھی ہم دیکھیں اور نہ کوئی اور دیکھے، اور نہ تو ہم سے سوال کرے۔ اور میں نے آپ کو ایک لسٹ بھی دی تھی کہ یہ کام آپ کر کے آئیے گا آج، تو اگر ابھی نہیں کیا تو ابھی بھی آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکال سکتے ہیں، تسبیح ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ لیسٹ ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے صیام اور قیام کو قبول فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت نام ہے جو ہم کرنے والے ہیں، یہ سمجھ لے اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کے بعد صفاتی ناموں میں میرا تو سب سے فیوریٹ نام ہے۔ اور میں ابھی تک انتظار کر رہی تھی کہ کسی نے مجھے کہا نہیں کہ یہ نام نہیں آپ نے کیا، رمضان گزرنے سے پہلے یہ نام تو کر لیں۔ شاید ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اتنی ابھی سمجھ نہیں ہے، یا میں ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہوں۔ تو یہ اتنا پیارا نام ہے کہ تمام باقی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایسے لگتا ہے کہ اس نام کے ہی تحت آتی ہیں، یعنی یہ نام ٹاپ پہ آتا ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے الودود۔ الودود ود سے ہے، واو دال دال، محبت کرنا، یعنی وہ جو اپنے بندوں سے یا اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے، اور یہ خالص محبت کے لیے آتا ہے، پیور بالکل، اور ہائیسٹ لیول محبت کا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دو طرح سے آتا ہے۔ ایک یہ کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، یعنی اپنی مخلوق سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ ایک تو محبت تمام مخلوق سے ہی ہے، ان میں انسان بھی ہیں اور بھی جو مخلوقات ہیں، اور ایک محبت ہے جو خاص الخاص ایمان والوں کے ساتھ، انبیاء سے، نیک لوگوں سے، ان سے محبت اس کی خاص والی بھی ہے۔ جیسے ماں باپ کو ویسے تو سارے بچوں سے ہی محبت ہوتی ہے، وہ بچے ماں باپ کے لیے تو اولاد ہیں، تو اولاد سے ایک نیچرل محبت ہے، لیکن آپ کو پتہ نا کہ جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے اس سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، جو اس کے نیک بندے ہیں، ان سے تو خاص الخاص ہی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، ایک تو معنی یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ محبوب بھی ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ الودود کے معنی الحبیب کی ہیں۔ الحبیب کا مطلب کیا؟ محبوب، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں فرشتے بھی، نیک بندے بھی، انبیاء بھی، اور ان کے نزدیک اللہ سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے دلوں میں ہر چیز کی محبت سے بڑھ کے اللہ کی محبت ہے۔ تو یعنی اب کیا سمجھ میں آیا؟ امام ابن قیم جیسے فرماتے ہیں کہ الودود وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اس کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں۔
اور یہ محبت بھی اس نے خود بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہوتی ہے، اور پھر اس محبت کا بدلہ بھی خود ہی ان کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نام قرآن کریم میں 2 مرتبہ آیا۔ ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں ان ربی رحیم ودود، رحیم میں بھی بہت مبالغہ ہے، ایگزیجریشن ہے، اور ودود میں بھی بہت کہ ان ربی بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ رحیم میں رحمت ہے اور ودود میں محبت ہے۔ رحم بھی اس پہ کیا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا، اور جس سے محبت ہو، جس کے اوپر رحم ہو، محبت بھی اس سے ہوتی ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالی رحیم اس لیے کہ وہ ودود ہے، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بروج میں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں، بخشش کی بات آئی اور ساتھ محبت کی، اس کا مطلب ہے کہ محبت ہے تو وہ بخشتا ہے، کیونکہ اس کو محبت ہے اس لیے وہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اس کا رب بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، وہ تو الصمد ہے۔ الصمد کون ہوتا ہے؟ جس کی سارے یعنی اس کے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، سب کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہو لیکن اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مخلوق اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مخلوق ہوگی تو وہ پھر اس کا کام چل رہا ہے، نہیں، وہ الصمد ہے، اس کے باوجود وہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ ویسے تو محبت کے لیے حب کا بھی لفظ ہے، حب ہم محبت کے لیے جانتے ہیں یہ لفظ، جیسے ہم کہتے ہیں حب الہی ہے نا، تو وہ بھی ایک ہے لفظ، لیکن حب جو ہے وہ ایک سمجھ لیں جنرل لفظ ہے، ایک کامن ورڈ ہے۔ ود جو ہے وہ خاص ہے۔ حب کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے، ہم اصل میں اردو میں محبت ہی کا لفظ یوز کرتے ہیں، اس لیے کسی سے بھی حب کہہ لیں، حب تو وہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ود تو اس میں بہت پاکیزگی ہے، اس میں بہت پیورٹی ہے، خالص ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے جیسے کہ جس کے اندر کہ ہم کسی کے لیے بھی یوز کر لیں، یہ اس میں وہ رومانٹک والی فیلنگز نہیں ہیں، بلکہ بہت مقدس محبت ہے۔ اور اس محبت میں جو محبت کرنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے۔ سبحان اللہ، اس کو نفع ہی نفع دے۔ ارے ویسے تو ایک محبت ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ محبت کے اندر کسی کو نفع ہی دینے کا وہ، لیکن جب آپ کہہ دیتے ہیں نا ودود اللہ تعالیٰ کو، ود کا معنی کے اندر ہی یہ آ جاتا ہے کہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حب کے اندر تو ضروری نہیں ہے کہ ایکسپریس کیا جائے محبت کو، وہ محبت دل میں ہی ہوتی ہے۔ جیسے ایک باپ ہو سکتا ہے جو بہت سخت ہے، اس کے دل میں بچے کی محبت تو ہے لیکن وہ کبھی اظہار نہیں کرتا، کبھی پیار نہیں کرتا بچے کو۔ لیکن ود میں یہ ہے کہ جو محبت عمل میں بھی آئے، اس کا اظہار بھی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اظہار فرماتے ہیں اس محبت کا اپنے بندوں پر۔ وہ نہیں کہ ہاں جیسے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں ہاں دل میں تو محبت ہے بس وہ شو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ شو بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی محبت بے لوث ہے، بے غرض ہے۔
دیکھیں اس کو تو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کو ہم سے کیا چاہیے، اس کا تو کوئی کام ہمارے تھرو نہیں بنتا کہ یہ ہیں تو یہ اس کا کام بنے گا، ورنہ اس کی عبادت کون کرے گا، یا کچھ بھی اس کا کام ہمارے تھرو نہیں بنتا، پھر بھی وہ محبت کرتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا۔ ابن قیم اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ بات تو عجیب نہیں ہے کہ غلام آقا سے محبت کرے، اس لیے کہ غلام ظاہر ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو اس سے فائدہ مل رہا ہے، یا جانور مالک سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ مالک اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور وہ اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے۔ تعجب اس بات پہ ہے جب وہ مالک جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی مخلوق سے، جب وہ محبت کرنے لگے، یہ محبت عجیب ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نفع نہیں پہنچتا اس کو، پھر بھی وہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، یعنی اگر کوئی بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، کوئی بھی رشتہ بھی دیکھ لیں آپ، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوتی ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ دوست کو دوست سے محبت ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لیتے ہیں۔ ایون بہن بھائی بھی محبت کرتے ہیں، اس میں خیر اتنی انٹینسٹی بھی نہیں ہوتی، اتنی بس ایک خون کی محبت ہوتی ہے، اتنی انٹینسٹی نہیں آپ دیکھتے۔ اور ماں باپ کی جو بچے کے لیے محبت ہوتی ہے اس میں بڑی انٹینسٹی ہوتی ہے، لیکن وہ محبت بھی ایسی ہے کہ اس میں تھوڑی سی غرض ہوتی ہے کہ یہ بچے بڑے ہوں گے ہمارا سہارا بنیں گے ہمارے، اسی لیے ماں باپ دکھی ہوتے ہیں جب وہ بچے بڑے ہو کے پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں پوچھیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارا بازو بنیں گے، ہمارے یہاں کا نام چلے گا ان کے ذریعے۔ تو ایک غرض تو ہوئی نا، چھوٹی سی غرض ہوئی، معمولی ہوئی، لیکن ایک غرض تو ہے نا۔ اور پھر ان کی محبت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، حشر کے میدان میں جا کے ان کی بھی محبت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک اللہ کی محبت کیسی محبت ہے کہ کوئی غرض ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کی محبت کی تھوڑا سا کہیں کمپیریزن اگر ہو سکتا ہے تو ماں کی محبت سے ہو سکتا ہے جو اس نے خود کیا، ورنہ کوئی اور محبت اس کی محبت کے پیرالل ہے ہی نہیں۔ ہم کہیں نہیں یہ کہہ سکتے جی اللہ کی محبت ایسی ہے جیسے کہ فلاں محبت کرتا ہے فلاں کے ساتھ۔ صرف ماں کی محبت کا بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کیونکہ کوئی طریقہ نہیں ہے ورنہ ہمیں سمجھانے کا کہ ہم کیسے سمجھیں گے ادروائز کہ اللہ تعالیٰ کیسی محبت فرماتا ہے، صرف اس وجہ سے بتائی گئی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کمپیئر کرنے لگے اور ہمیں ہوتا کہ جیسے بالکل ماں کی محبت ہے اسی طرح اللہ کی محبت ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ 70 کا ورڈ کا مطلب یہ نہیں ہے 70 مائیں اب آپ سوچنے لگے اور ان کو ایڈ کرنے لگے ان کی محبت، ایگزیجوریشن کے لیے کہ بے انتہا ایک ماں کی محبت پہ کوئی ناز کرتا ہے نا کہ ماں کی محبت ایسی اور ویسی، سوچو کہ جو اتنی بے لوس محبت کرے اور فائدہ ہی فائدہ پہنچائے۔ ایک ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے نا جس میں فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے وہ بچے کو، تو اللہ کی محبت ایسی ہے جس میں وہ فائدہ ہی فائدہ دے رہا ہے اپنی مخلوق کو، وہ دینے والا ہے اور اس کو کوئی چیز ان ریٹرن نہیں چاہیے کہ تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر میرے تو محبت ختم ہو جائے گی، بس نہیں ہے تو تمہارے ساتھ نہیں۔ وہ اپنے ماننے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتے ان سے بھی محبت کرتا ہے، جبھی تو وہ دنیا میں چل پھر رہے ہیں، جبھی تو وہ کھا پی رہے ہیں، جبھی وہ سلامتی کے ساتھ ہیں، جبھی ان کے کام بن رہے ہیں، جبھی ان کی صحت ہے، جبھی ان کو عافیت ملی ہوئی ہے، جبھی ان کے گناہ ڈھانپے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو کیونکہ اللہ کو ان سے محبت ہے، کیونکہ ہے تو اسی کی مخلوق نا، تو ہر محبت میں کوئی غرض ضرور چھپی ہوئی ہے، مگر قربان جائیں اس رب کی محبت پہ جس میں کوئی غرض ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہم ہیں کیا چیز، ہیں کیا ہم، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم سے محبت کی جائے۔ ایک تو اس کو کوئی غرض بھی نہیں ہے،
پہلی تو بات یہ. دوسرے ہم کوئی ایسی قابل چیز نہیں ہے کہ جس سے کہ کوئی محبت بڑی کرے. سوچیں اس کائنات میں ہماری حیثیت، سوچیں کیا حیثیت ہے. ہم تو اگر زمین پہ کھڑے ہو جائیں نا، پہاڑ ہمارے ساتھ کوئی پہاڑ ہو اور ہم کھڑے ہوئے تو ہم نظر بھی نہیں آئیں گے. چھوٹی سی مخلوق ہے پہاڑ، اس کے آگے بھی ہم اتنے چھوٹے ہیں. اور زمین پہ کھڑے ہو جائیں تو زمین پہ تو بالکل ہی نقطہ بھی نہیں نظر آئیں گے، ایک ڈاٹ کی طرح بھی نہیں نظر آئیں گے. حالانکہ یہ جو زمین ہے یہ بھی کوئی اتنی بڑی مخلوق نہیں ہے اللہ کی. یہ بھی اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ یہ پورے یہ نظام شمسی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ نظام شمسی بھی کچھ نہیں ہے اس کائنات میں. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں، ہماری حیثیت کتنی کم ہے. ہم کیا چیز ہیں اللہ کی اس کائنات میں؟ کیا ہیں ہم؟ ذرے کے اندر ایک ذرہ، اس کے اندر ایک ذرہ، اس کے اندر ایک ذرے پہ ذرے ہم ہیں. ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں، پھر بھی وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. پھر بھی وہ ہمیں اس قابل کہتا ہے کہ میری محبت تمہارے لیے، اور خالص محبت کرتا ہے. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اے میرے بندے، جو بھی دنیا میں ہے وہ تجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہے، اپنی خاطر محبت کرتا ہے. یعنی اس کی کوئی غرض ہوتی ہے. ایک میں ہوں جو تجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہوں. کوئی انسان سے اس لیے نہیں محبت کرتا کہ وہ اس کی کوئی بات ہے، اس کی وجہ سے محبت کرے. ہر ایک محبت میں غرض ہے، لیکن ایک اللہ کی محبت ایسی محبت ہے جس میں وہ صرف آپ سے آپ کی وجہ سے کرتا ہے، اپنی وجہ سے نہیں کرتا کہ مجھے کچھ ملے گا اس سے. سبحان اللہ. ایسی محبت کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ ایون جب کہ ماں باپ کی بھی محبت اس کو کمپیئر نہیں کر سکتی، تو کہاں سے لے کر آؤ گے ایسی محبت کہ جو اتنی بے غرض ہو، اتنی بے لوث ہو. اللہ اکبر. ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہم تجھ سے محبت کر سکیں. ہم نے تو آج تک اس کو پہچانا ہی نہیں، محبت کیسے کریں گے؟ اور پھر اس کی محبت جو ہے وہ پہلے ہوئی. ہم اگر محبت کریں بھی تو ہماری محبت بعد میں ہے، اس کی محبت پہلے ہوتی ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی اس نے محبت کے ساتھ ہمیں کیسے پیدا فرمایا، کیسے ہماری نوک پلک سنواری، کیسے ہمیں ایک مکمل بچے کی صورت دی، کیسے ہماری وہاں پہ نگہداشت فرمائی. یہ وہی کر سکتا ہے جو محبت کرنے والا ہو. محبت کے بغیر نہیں یہ ہو سکتا. پھر جب دنیا میں آئے کیسے اس نے پالا پوسا. ماں باپ کے دل میں بھی وہ نہ محبت ڈالے تو وہ نہیں کر سکتے محبت. آپ دیکھ لیں نا، انسان یہ کیسی بات ہے کہ اپنے بچے سے تو محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ دیکھیں روتا بھی ہے تو ماں باپ چڑھتے نہیں ہیں. کوئی دوسرا آ جائے، باہر والا بندہ آ جائے اور اس کے سامنے کوئی بچہ روئے تو وہ کہتا ہے ہائے سر میں درد ہو گیا. اس کو وہ اریٹیٹ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے بچہ تو وہی ہے، ایک بچہ ہی ہے، رو رہا ہے. ایک کے لیے وہ صدقے واری ہوتے جا رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں، دوسرے کے سر میں درد ہو رہی. فرق کیا ہے؟ ایک کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی اس بچے کے لیے، دوسرے کے دل میں محبت نہیں ہے. اس لیے اس کے سر میں درد ہوتا ہے کہ اس کو اس سے کچھ انسیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ماں باپ کے دل میں بھی نہ ڈالتا نا تو وہ بھی کبھی محبت نہ کر سکتے، وہ کبھی بچے کو نہ پالتے. تو احسان کس کا ہوا پھر؟ اس رب کا جس نے یہ محبت ڈالی. تو ہم دیکھیں اگر تو اس نے محبت میں پہل فرمائی. ہم تو اس وقت کوئی جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو اپنا ہوش نہیں تھا جب ہم پیدا ہوئے، ہمیں تو کچھ چیز کی پہچان نہیں تھی، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے. ایون بڑے ہوتے گئے
اتنے سال گزر گئے، اس کی محبت تو جاری رہی، مگر ہم نے کب جا کے اس سے محبت کی؟ ہم تو آج تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رب ہے کیسا، ہمیں تو یہی نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ تو اتنے عظیم رب کی عظیم محبت کے حقدار ہم ہیں نہیں، مگر یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، ورنہ انسان اس لائق نہیں ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تو ہمیں اس قابل بنا دے، اس قابل بنا کہ ہم تجھ سے محبت کریں اور تیری محبت ہمارے دل میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ بڑھ جائے، تو ہمیں ایسا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ذات تو واقعی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، وہ ذات واقعی اس قابل ہے، کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے جیسے ہم در در پھرتے ہیں محبت کے لیے، کیونکہ محبت نا انسان کی ضرورت ہے، انسان کی صرف مثال کے طور پہ ایک بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو کھلائیں پلائیں، آپ اس کو اسکول بھیجیں، آپ اس کے سب ضروریات پوری کریں، لیکن اس کو پیار نہ دیں، محبت نہ دیں، کیا ہوگا؟ جو کئی یتیم بچے ہوتے ہیں، جو محبت نہیں ان کو ملی ہوتی، شفقت نہیں ملی ہوتی، تو دیکھا ہے کیسے ریز ہوتے ہیں، ان کے چہرے دیکھے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ چاہے ان کو آپ سب کچھ بھی دے دیں نا، اور چیزیں، محبت نہ ملے تو انسان مرجھا جاتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک مردہ زمین پہ گھوم رہا ہے، اس کا اپنا اندر خالی ہوتا ہے، کہ یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس کی ضرورت اس الودود نے پوری فرمائی ہے، وہ محبت کرتا ہے، لیکن انسان اسی کو پہچانتا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، ایون آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، وہ ماں باپ سے شکایت کرتے ہیں آپ تو مجھے پیار ہی نہیں کرتے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں، بڑے ایڈلٹس ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج تک دنیا میں کسی نے مجھے چاہا ہی نہیں، مجھے تو سبھی ٹھکراتے ہی رہے ہیں، میں تو بس ٹھوکروں میں ہی رہا ہوں لوگوں کی۔ انسان کو لگتا ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا۔ بعض دفعہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اور مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی مطلب کے تھے، اور مجھے لگا کہ فلاں نے میرے سے محبت کی ہے، لیکن اس کے بھی مطلب پورا ہوا تو وہ بھی دور ہو گیا۔ انسان پھر بڑا ڈس ہارٹ ہوتا ہے، سوچتا ہے کیا میں کسی کی بھی محبت کے قابل نہیں ہوں؟ تو جس دل میں بھی کبھی بھی ایسا خیال آیا ہو، آپ میں سے کوئی بھی اگر ایسا سوچتا ہے، تو آج خوش ہو جائیں، اس لیے کہ اب آپ کو الودود کا پتہ چل گیا۔ ایک الودود وہ ذات ہے جو آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور اس کو آپ سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں جو ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب وہ پتہ ہے جو چیز انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہو، انسان کو بھی اس سے کتنی محبت ہو جاتی ہے۔ آپ ایک مٹی کا برتن ہی بنا لیں، یا ایک آپ کو کوئی آپ نے ہنر سیکھا ہو، پہلی دفعہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی کپڑا سیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز بناتے ہیں، تو آپ کو اس چیز سے کتنی محبت تھی، انسان یادگاری طور پہ ہی رکھ لیتا ہے کہ یہ میں نے بنائی تھی جی، یہ میں نے پہلی دفعہ یہ میں نے چیز کی تھی۔ تو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز نا بڑی پیاری ہوتی ہے انسان کو۔ تو اس رب نے تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں اور مجھے بنایا، پھر وہ کیسے نہ محبت کرے؟ انسان ہی پاگل ہے جو جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، لوگوں کی خوش آمدید کرتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، کہیں سے مجھے محبت کی بھیک مل جائے، اور تب بھی نہیں ملتی سچی محبت۔ تو کبھی اس الودود کو بھی جان کے دیکھ لیا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ اس کی محبت کیسی ہے۔
کبھی اس کی طرف بھی توجہ کر کے دیکھ لیتے. جس نے پیدا فرمایا ہے، جتنی وہ محبت کرتا ہے نا اتنی کوئی نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں جو کہ اپنے ماننے والوں سے تو کرتا ہے، نہ ماننے والوں سے بھی کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے بھی فرماتا ہے محبت، کیونکہ آخر تو وہ بھی اس کی مخلوق ہے نا. ایک واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. تو ایک مہمان آیا ان کے ہاں، تو پوچھنے لگے اس سے، کھانا اس کے آگے رکھا اور پوچھنے لگے کیا تم ایمان والے ہو یا کافر ہو؟ اس نے کہا کہ میرا تو کوئی ایمان نہیں ہے، میں تو اللہ پہ نہیں ایمان لاتا. کہنے لگے مسلمان ہو جا تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا. اس نے جواب دیا میں نہیں مذہب بدلتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں بھی تجھے کھانا نہیں کھلاتا. اٹھ کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہلوایا اے میرے خلیل، نافرمان تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو اس کی روٹی بند نہیں کی، اسے کھلایا، اسے پلایا. اگر تجھے ایک وقت کھلانا پڑ گیا تو اس کو واپس بھیج دیا. ابراہیم علیہ السلام بھاگے، وہ مجوسی تھا، بھاگے اس کے پیچھے، اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ واپس آؤ، آ کے کھانا کھاؤ. اس نے کہا اب کیا ہو گیا، پہلے تم نے منع کیا تھا، اب خود بلا رہے. ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا. تو اس نے کہا ابراہیم تیرا رب اتنا مہربان ہے تو پھر میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. منہاج القاصدین میں یہ واقعہ ہے. تو وہ اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے. اس کی محبت کی مثال نہیں دی جا سکتی کوئی. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رات کی تنہائی میں مناجات کرتے ہوتے تھے، کہتے تھے میرے محبوب تیرے غم نے مجھے دوسرے سارے غموں سے بے نیاز کر دیا، اور تیری محبت نے میری نیند اڑا دی ہے. دیکھیں نا، جیسے جو کوئی دنیا میں بھی کوئی لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں، ایک ویسے اگزامپل کے طور پر بتا رہی ہیں، اللہ کی محبت سے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، لیکن کوئی لڑکا اگر کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی محبت، عشق محبت، اس سے نیند اڑ جاتی ہے، اس سے بھوک مر جاتی ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے. تو انسان سے محبت کرے تو اس کی نیند اڑ جائے، اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے رب کائنات سے محبت ہے اور اس کی محبت میں وہ ایک رات بھی نہ جاگ سکے. چلو محبوب اور محبوبہ کی محبت چھوڑیں بھی، ماں کی محبت اپنے بچے کے ساتھ، کتنی مائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں بتا سکتی ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو کتنی راتیں ہم جاگتے تھے. کئی دفعہ پوری پوری رات جاگنا پڑتا تھا. ہر ماں کو یہ ایکسپیرئنس ہوا ہوگا. کوئی ماں یہ نہیں کہتی مجھے بڑی نیند آ رہی ہے، میں تو سو رہی ہوں، اب بچہ جو بھی کرتا رہے، روتا پڑے یا جو بھی ہو. تو فرماتے ہیں تیری محبت میری نیند پہ غالب آ گئی ہے، اور تیری محبت نے میرے لیے راتوں کو مصلے پہ کھڑا ہونا آسان کر دیا. تیرے دیدار کے شوق اور تڑپ نے مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے سے بیگانہ کر دیا. اللہ اکبر. میرے دل کی چاہتوں پہ تجھ سے ملاقات کا شوق غالب آ گیا. میں تو اے کریم تیری محبت کا قیدی ہوں، اور اس قید پہ ہزاروں آزادیاں قربان، ہزاروں آزادیاں. سبحان اللہ. واقعی اللہ کی محبت جو حاصل کر لیتا ہے، جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، کیونکہ وہ محبوب بھی تو ہے نا.
جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت بھی تو کرتے ہیں نا، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور دوسرا معنی میں نے بتایا کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، انبیاء فرشتے اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت میں وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ تو نہال ہو جاتے ہیں، ان کے تو دل تڑپتے ہیں پھر اللہ کے لیے. اور جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو الودود ہے تو پھر تو ان کا شوق اور بڑھ جاتا ہے، اور عبادت میں اور لذت آنے لگتی ہے، اور جوش آ جاتا ہے. اچھا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ اور نیکیوں میں دوڑنے لگتے ہیں. پھر ان کو نیند کی پرواہ نہیں رہتی، پھر ان کو اتنا پیار آتا ہے نا اللہ پہ کہ اللہ میں کیا چیز ہوں، تو نے مجھ سے محبت کی، تو نے مجھے اس قابل سمجھا. اللہ جس کو دنیا نے نہیں اس قابل سمجھا، لیکن تو نے اس کو اس قابل سمجھا، اس کو اتنی قدر دی. یا اللہ پھر میرے پاس تو ایک ہی جان ہے جس کو میں لگا رہی ہوں، اگر میرے روئیں روئیں میں جانیں ہوتی تو وہ بھی تیرے لیے قربان کر دیتی، وہ بھی تیرے راستے میں لگا دیتی. پھر انسان یہ کہتا ہے جیسے ان صحابی رسول نے کہا تھا کہ کیا کروں جان ہی ایک ہے، تیری محبت دیکھ کے تو روئیں روئیں میں بھی جان ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بھی قربان کر دیتے. اللہ اکبر. پھر تو بس یہ شوق لگ جاتا ہے ایسے انسان کو جو اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے کہ اللہ اس روح کو بس اجازت دے دینا کہ جب یہ اس جسم سے نکلے تو آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے تیرے عرش کے آگے جا کے سجدہ کرے. پھر ایسا دل تو اس زندگی میں بھی بے قرار رہتا ہے کہ کب وہ دن آئے گا جب محبوب سے ملاقات ہوگی. محبوب کا شوق اس کو یہاں تڑپاتا ہے، بے چین رکھتا ہے. اس کی تو عید تب ہے جب اس کا محبوب اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا. جس کو اللہ سے محبت ہو جائے پھر اس کو ساری مخلوق پیاری لگنے لگتی ہے، اس لیے کہ مخلوق کی نسبت بھی تو اللہ سے ہے نا. مخلوق اس لیے پیاری لگتی ہے کہ اللہ نے ان کو تخلیق کی ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اس کی کریشن ہے. اللہ اکبر. پھر شکلیں کسی کی بھی بری نہیں لگتی، ساری شکلیں پیاری لگنے لگتی ہیں، اس لیے کہ اس محبوب کا آرٹ ورک ہے، وہ المصور ہے. پھر ایسے انسان کو لذت کس میں آتی ہے؟ محبوب کی یاد میں. اس کا دل پھر اس الودود کی یاد سے کبھی بھی نہیں بھرتا. بھلا آپ کو اپنے بچے کی باتیں کرتے ہوئے کبھی ایسا لگا کہ میں نے بہت باتیں کر لی؟ کبھی جی نہیں بھرتا، بار بار وہی باتیں، اور ایسی باتیں جس سے دوسرے کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن کیسے مائیں شوق سے بیان کر رہی ہوتی. اللہ اکبر. پھر ایسا انسان اس الودود کا ذکر کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے. وہ رہتا اس دنیا میں ہے لیکن اس کا دل کہیں بڑی اونچی جگہ پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے موت کا نام سن کے بھی، گھبرا جاتے ہیں وہ ایسے کوئی بھی بات سن لیں کہ ہائے پتہ نہیں ہمیں دنیا سے جانا نہ پڑ جائے. حالانکہ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ملاقات کے بغیر، موت کے بغیر تو اللہ سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے لیے تو اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا. تو جس کو اس الودود سے محبت ہو جائے تو محبوب سے ملاقات کون نہیں کرنا چاہتا؟ اس سے زیادہ پیاری کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو بس پھر تو اللہ کو اپنا محبوب بنا لو تو موت سے بھی ڈر نہیں لگے گا. اس کی محبت کو جانو تو خود بخود آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. ایسا رب ہے وہ کہ واقعی انسان جتنا اس کو جانتا ہے اتنا ہی اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرتا چلا جاتا ہے. ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہم سے اتنی محبت بھی کرتا ہے. آپ یہ دیکھ لینا
اس کی محبت کی ایک دلیل. سبحان اللہ. اتنی اس بات کو تو میں حیران ہوتی ہوں کہ کتنے ہی سارے کام ہیں خالصتاً بندوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب. انسان حیران ہوتا ہے اللہ کو اس سے کیا مل رہا ہے. مثال کے طور پہ چلو ایک مثال سے سمجھاتے، جنازہ پڑھنے کا اجر ایک قرات کے برابر، اور ایک قرات جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہے. اتنا بڑا اجر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو بڑی محبت ہے اپنے بندوں سے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ والا میرا بندہ اب دنیا سے چلا گیا، اب یہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، دوسروں کو لگا دیا اس کے لیے دعائیں کرنے پہ. تو انسان کہتا ہے میں کیوں کروں دعا، میں کیوں جنازوں پہ جاؤں، مجھے کیا ملے گا، وہ تو خود مر گیا، مجھے کیا دے سکتا ہے وہ. اللہ فرماتا ہے وہ نہیں تجھے کچھ دے سکتا، مگر میں تو ہوں نا، میں دے سکتا ہوں، میں دوں گا. وہ نہیں دے سکتا، میں دوں گا. کیوں؟ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اس لیے کہ اس کو محبت ہے. سبحان اللہ. میں نے آپ کو بتائی تھی وہ بات کہ آپ جتنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، جتنے مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے بدلے آپ کو کیا ملتا ہے؟ ایک نیکی مل گئی. اب یہ دیکھیں، یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگے پہنچائی ہیں نا. تو اللہ کو اس سے کیا پڑی ہوئی ہے؟ ہم بخشش مانگے نہ مانگے، کسی بخشش ہوتی نہیں ہوتی، ہمیں کیا. لیکن وہ محبت کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے میرے ان بندوں کے لیے بخشش مانگو. پتہ نہیں ان کو بھی اتنا خیال ہے کہ نہیں اپنی بخشش مانگنے کا، یا نہیں ان کی بھی توجہ ہے یا نہیں. اللہ نے باقیوں کو لگا دیا، تم بخشش مانگو، اب مجھے کیا ملے گا. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کے لیے بخشش مانگ رہی ہوں، مجھے کیا ملے گا. اللہ نے فرمایا تمہیں وہ نہیں کچھ دے سکتے، میں دوں گا. تم میرے ان بندوں کے لیے بخشش مانگو، میں تمہیں نیکی دوں گا. سبحان اللہ. ایسا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بیمار ہے، اللہ نے باقیوں کو دوڑا دیا، جاؤ دوڑ دوڑ کے جاؤ اس کی تیمارداری کرو. وہ بیمار پڑا ہوا ہے، اللہ کو اس سے اتنی محبت ہے کہ ان کو دوڑایا ہوا دوسروں کو کہ جائیں. اب ایسے تو کوئی بھی نہیں جاتا، کس کے پاس ٹائم ہے جانے کے لیے، مجھے کیا ملے گا میں جاؤں. اللہ نے فرمایا میرے فرشتے تیرے لیے دعائیں کریں گے. اتنے ہزاروں فرشتوں کو میں تمہارے لیے دعائیں کرنے کے لیے لگا دوں گا، تم جاؤ میرے بندے کے پاس جا کے اس کی تیمارداری کرو. محبت ہے تو وہ کہتا ہے نا. ورنہ ان میں بتائیں ان ساری چیزوں میں کیا ہے. یہ تو میں چھوٹی تھوڑی سی اگزامپلس دے رہی ہوں. ماں باپ ہے مثال کے طور پہ، فرماتی اس عورت کے پیروں تلے جنت ہے، اس کی خدمت کرو. اللہ کو کیا مل رہا ہے اس بات سے؟ بیمار کو پڑا رہے بیمار، اس کی کائنات میں کیا فرق پڑتا ہے. کوئی مر گیا اس کے لیے کوئی بھی نہ دعا کرے، اس کو کیا فرق پڑے گا. کون سا اس کا دین کا بول بالا ہو رہا ہے اس سے، کون سا اس کا کلمہ بلند ہو رہا ہے اس سے، کون سا کوئی لوگ اس کے دین کی طرف آ رہے ہیں اس سے، کیا ہو رہا ہے. خالصتاً بندوں کا بندوں سے معاملہ ہے. وہ اتنی محبت رکھتا ہے. اللہ اکبر کے بندوں کو لگا دیا، تم میرے دوسرے بندوں کا خیال کرو، تم کمزوروں مسکینوں کا خیال کرو، ان کو دو، ان کو دو. اب انسان کہتا ہے میں کیوں دوں، مجھے کیا ملے گا. اب اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا. ہم کسی مسکین کو دیتے ہیں، اللہ کا کیا فائدہ ہے اس میں بتائیں، کون سا اس کا کام بن رہا ہے اس چیز سے. لیکن اس نے ہمیں لگا دیا کہ دوسرے کو دو، تمہیں میں دوں گا، اور تمہیں میں اس دن اپنے عرش کا سایہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب ہم بھاگ بھاگ کے پھر دیتے ہیں ہمیں سایہ جو چاہیے. تو ان ساری کاموں میں دیکھ لیں جتنے بھی ہیں، اللہ کو تو ان میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی بھی اس میں لینا دینا ہی نہیں. اس کا تو کوئی، چلو اس کے دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے، اس کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، اس کی وہ ایک پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بھئی اللہ کے راستے کا کام ہو رہا ہے. اس میں کیا کام ہے، یہ تو خالصتاً لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے. لیکن اللہ کو محبت ہے تو وہ کچھ کو کچھ کے لیے لگا دیتا ہے کہ تم بھاگو اس کے لیے، وہ فلاں بیوہ ہے اس کے لیے تم بھاگو، فلاں یتیم ہے اس کے لیے تم بھاگو، فلاں کمزور ہے اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتا، تمہیں بھگا دیا اس کے لیے. یہ کیا اس کی محبت نہیں ہے؟ دیکھو کہاں کہاں سے اس کی محبت کے بہانے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو لوگ ماؤں کی محبت میں ناز کرتے ہیں، تو ماں نے تو پیدا کیا ہے نا،
آپ نے تو اس کی اتنی سی ممتا دیکھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے، جب ماں تو وہ بعد میں اس کو بنایا، جس نے اس سے پہلے سے تم سے محبت کی، اور جس نے اس ماں کو یہ محبت دی، اس کی اپنی محبت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. جب اس ماں میں اتنی محبت ہے، اتنا اس کی محبت کے چرچے ہیں دنیا کے اندر، تو سوچو پھر اس محبت کو پیدا کرنے والا، اس کی محبت کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ. جیسے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ کی محبت تو پہاڑوں کو پیس دیتی ہے. پھر انسان یہ نہیں کہتا یہ مشکل وہ مشکل، یہ انسان تبھی کہتا ہے جب اللہ کی محبت نہیں ہوتی. جس دل میں یہ محبت آ جائے تو وہ تو پھر پہاڑوں کو سر کر لے گا. وہ پھر کیا چیز، محبت کے آگے تو کوئی چیز بھی نہیں کھڑی ہوتی. پھر محبت تو انسان کو کیا کیا کرا دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا، بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق، کہ ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں بے دھڑک ہو کے چلے گئے، جلنے کو تیار ہو گئے، تو کیا تھا وہ؟ محبت. یہ محبت ہے. محبت تو بڑا کچھ کرا دیتی ہے. تو جب محبت آتی ہے تو اطاعت آتی ہے. اور اگر کوئی اللہ کا اطاعت کرنے والا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے اندر اللہ کی محبت ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میرے اندر محبت ہے یا نہیں، تو پھر خود دیکھ لیں کہ میرے اندر کتنی اللہ کی اطاعت ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہیں میرے اندر محبت ہے یا نہیں، تو دیکھیں کہ میں اللہ کا ذکر کتنا کرتی ہوں. کیا میں اس کو مس کرتی ہوں؟ کتنی دفعہ دن میں مجھے اللہ یاد آتا ہے. اس لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کسی سے پیار ہو اور اس کی یاد نہ آئے. اچھا، آپ کا کوئی پیارا کہیں دور گیا ہو تو اس کے بعد کتنا انتظار رہتا ہے کہ کب ملاقات ہوگی، کب بات ہوگی، کب فون آئے گا اس کا، کب ٹیکسٹ آئے گا. کتنا جی چاہتا ہے نا. تو جس کو اللہ سے محبت ہو پھر اس کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ اس سے بات کرتا ہے، اس کا ٹیکسٹ آ گیا ہے. پھر انسان ان چیزوں سے بھاگتا نہیں ہے. پھر کوئی اس کو کہتا نہیں ہے آئیں آپ قرآن کی طرف آئیں آپ یہ چیز، آئیں خدا کے لیے آ جاؤ، آئے نہیں. پھر وہ خود دوڑا آتا ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. اس کا دل بچھا جاتا ہے. تو جس کے دل میں محبت آ جاتی ہے نا، پھر اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے. اور پھر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی محبت ہے یا نہیں، تو یہ دیکھیں کہ جو کام اس نے منع کیے ہیں ان سے ہم کتنا بچتے ہیں. تب پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے. دیکھیں نا، جو کسی سے محبت کرتا ہے کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ناراض ہو جائے مجھ سے. اس کو بس تو دھڑکا لگا رہتا ہے، ہائے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. تو سوچیں جو اللہ سے محبت کرتا ہو، کیا وہ بے دھڑک گناہ کرتا رہے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. اللہ اکبر. محبت میں سچا تو وہ ہے کہ اگر اسے ذرہ ذرہ بھی کر دیا جائے، آگ میں بھی جلا دیا جائے، تو وہ محبت نہیں چھوڑتا. محبت میں ثابت قدم رہتا ہے. محبت تو وہ چیز ہے. پھر اللہ کے ان ناموں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے یہ نام بھی اتنے پیارے لگتے ہیں کہ یہ میرے رب کے نام ہیں، وہ ایسا ہے، وہ اپنے ناموں میں چھپا ہوا ہے. اس کی پہچان کرنی ہے تو اس کے ناموں کو، اس کے ذریعے اس کو پہچانو. وہ ایسا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب انسان دیکھتا ہے نا، یہ پہچاننا چاہتا ہے نا اپنے آپ کو، تو ان چیزوں میں کو چیک کیا کریں. محبت تو جب ہوتی ہے تو پھر انسان اس چیز کو دوست رکھتا ہے جس کو اللہ دوست رکھتا ہے. اس چیز کو ناپسند کرتا ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رہتا کہ وہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گی. پھر یہ خوف نہیں رہتا. اللہ اکبر. یہ محبت. پھر انسان
اس کائنات میں بھی دیکھتا ہے تو اس کو اللہ ہی یاد آتا ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ فرمایا نا کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو. کیوں غور و فکر کریں؟ کیوں دیکھنے کو کہا دن اور رات کے نظام کو دیکھو، کیوں کہا بارشوں کو دیکھو، کیوں کہا ہوائیں دیکھو، کیوں کہا یہ کشتیاں دیکھو، کیوں یہ ساری چیزیں کہیں پرندے فضا میں تیر رہے ہیں ان کو دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے رب کو تم سے کتنی محبت ہے، تم اس کی محبت کو پہچان لو گے. دیکھیں کیا آپ پھولوں کو دیکھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کتنی محبت ہوگی کہ اس نے یہ پھول اور حسین مناظر اور یہ جھرنے اور یہ چشمے اور یہ خوبصورت پہاڑ بنائے. یہ کوئی ہماری ضرورت تھے؟ بتائیں ہمارے سروائیول کے لیے کیا یہ ضروری تھے؟ نہیں، ہم تو سروائیو کر سکتے تھے ان کے بغیر بھی. پھر اس نے کیوں بنائے؟ اس لیے کہ وہ محبت کرتا ہے. اب ہم تو ایک کھانے کے ذریعے بھی زندہ رہ سکتے تھے کہ بس گندم کھائیں اور پانی پئیں، باقی مخلوق بھی تو ایک ہی چیز کھاتی ہے. اس نے کہیں گوشت کی ڈشز ہمارے لیے، اتنی ڈشز ہیں وہ طرح طرح کی ہیں، طرح طرح کے ذائقوں کی ہیں. کہیں چکن کا ذائقہ الگ ہے، بیف کا الگ ہے، لیمب کا الگ ہے، گوڈ کا الگ ہے، فش کا الگ. کتنی طرح کے گوشت کی ڈشز بنا کے رکھ دی ہمارے لیے کہ یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو. کیوں؟ ایک پہ بھی تو گزارا ہو سکتا تھا. اس لیے کہ اس کو محبت ہے. آپ دیکھتے نہیں کسی کے آپ گھر جاتے ہیں وہ پانی بھی نہیں پوچھتا، دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو وہ دسترخوان وہاں سے وہاں تک بچھا کے رکھ لیتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا کہ میں کروں تو اب کروں کیا، کیسے اس کی خاطر تواضع کروں. وہ آگے پیچھے ہوتا ہے، ایک چیز نہیں وہ 10 چیزیں بنا کے آگے رکھتا ہے. کیوں؟ محبت میں کرتا ہے نا. وہ چاہتا ہے میں کیا نہ کر دوں. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ رکھ دیا اس لیے کہ وہ محبت کرتا ہے. طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے مشروبات. کیا کیا نہیں کیا اس نے تمہارے لیے. حالانکہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ سروائیول کے لیے ضروری ہو انسان کی. رات بھی کوئی انتہائی خوفناک چیز بھی ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ستاروں سے مزین کر دیا. جلملاتے ستارے ہیں، چاند کی چاندنی ہے. دیکھو یہ کیا بتاتی ہے کہ اس کو تم سے محبت ہے، ورنہ تم ان کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے تھے. اللہ اکبر. اس کی محبت کی باتیں کہاں کہاں تک بتاؤں. اتنی محبت ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی تمہارے گناہ وہ جھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اتنی سی تکلیف بھی میرے بندے کو ہوئی نا، اس کے ذریعے بھی اس کے گناہ جھاڑ. تکلیف تو اس کو پہنچی نا. اللہ اکبر. کون ایسی محبت کر سکتا ہے؟ اور جس نے کسی اور سے بھی محبت کی وہ محبت ضرور اس کو دکھ دے گی. یا تو وہ محبوب جدا ہو جائے گا اس سے، یا اسی کے ذریعے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے. آپ دیکھتے ہیں انسان کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، پھر انہی کے ذریعے انسان سب سے زیادہ دکھی ہوتا ہے. جس سے بھی محبت کریں یا پھر وہ جدا ہو جائیں گے. جس سے بھی محبت ہوگی وہ محبت دکھ دے گی، سوائے ایک اللہ کی ذات کی محبت کے کہ اس کے ذریعے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچتا اور وہ کبھی جدا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہا تھا، اپنی بکری کے بچے کو گود میں لیے ہوئے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا نا تو میں یہ اپنا بکری کا بچہ تجھے دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کو، تو یہ بکری کے بچے کی کوئی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام بات کرنے گئے وہ اتنے پیار سے کہہ رہا تھا مجھے، کیوں تو نے اس کو ایسا کہا. اب وہ روتا پھر رہا کہ ہائے میں نے کیا کہہ دیا. اللہ تعالیٰ اتنا اپنے بندوں کے دلوں کا خیال کرتا ہے، اتنا اپنے بندوں کے جذبات کا خیال کرتا ہے، اتنے ان کی جو فیلنگز ہیں ان کو اتنا اس کی قدر و قیمت کرتا ہے، اتنی میٹر کرتی ہیں اس کے لیے. ایسے نہیں ہے کہ جیسے انسان ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں دوسرے کی، اس کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے، وہ رحم نہیں کھاتے دوسرے کے اوپر. اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے اس انسان سے.
پھر بھی انسان اسی اللہ کے ساتھ بے وفائی کرے تو کتنی نادانی ہے. کیا پھر ایسے رب کے ساتھ بے وفائی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اتنا پیارا ہے نا کہ اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو سمجھ لیں بس ایک صرف انٹروڈکشن ہی، تھوڑا سا اس کا مطلب ہی بتایا. اللہ کی باتیں تو وہ ہیں کہ سبحان اللہ، سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور لکھو تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، انسان بھی لکھیں، سب لکھیں، ہاں، اور سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لکھ لکھ کے گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. ایسا وہ رب ہے، ایسی اس کی محبتیں ہیں، ایسے اس کے لاڈ ہیں بندے کے لیے. دیکھو ایک انسان ہے نا، اس کی فضیلت کیا فرما دی، کعبے سے بھی زیادہ تو افضل ہے. کعبہ کتنا شرف اور عظمت والی چیز ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عظمت اس سے بھی بڑھ کے. اس نے فرمایا اے ابن آدم، میں نے سارے جہان کو تیرے لیے پیدا کیا. وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے جو زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا، تو پھر تمہیں کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے. اور تم انہی چیزوں میں گم ہو کے رہ گئے اور اس کو ہی بھول گئے جو تمہاری اتنی چاہت کرنے والا ہے، اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو جن کی محبتیں بھی مطلب کی ہیں اور ختم ہو جانے والی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس سے محبت کرے، اور یہ جان لے کہ وہ بہت محبت کرنے والا ہے. جب وہ انسان یہ جان لیتا ہے نا، تو پھر خود بخود اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے اس نام کے پر ہم اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے تھوڑی کل. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں کیونکہ رات بڑی پیاری ہے. آپ لوگ اپنی بھی دعائیں کریے گا اللہ تعالیٰ کے اس نام الودود کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اپنی صفت غفور اور رحیم کے ساتھ قرآن میں ذکر فرمایا ہے. تو جس کو رحمت چاہیے اللہ کی طرف سے، وہ بھی الودود کے ذریعے اس سے مانگے، اور جس کو مغفرت چاہیے وہ بھی الودود کے نام سے اس کو پکارے. تو ہم اسی الودود کو پکارتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ودود رب، یا ودود یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اے ہمارے رب، ہم نے تجھے پہچانا ہی نہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج بھی ہمیں توفیق دے دی کہ ہم تیرے ناموں کے ذریعے تجھے پہچان پائیں. جو ہلکی سی تیری پہچان ہوئی ہے وہ بھی ابھی حق تو ادا نہیں ہوا، لیکن اللہ جو پہچان ہوئی ہے اور پہچان کو بڑھا دینا، اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں بڑھا دے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اتنی کر دے کہ کوئی اور محبت اس سے زیادہ بڑھ کے نہ ہو. اللہ ہمارے دلوں کو بھر دے اپنی محبت سے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان چیزوں کے لیے نفرت پیدا فرما دے جن کو تو ناپسند کرتا، اور جن سے تو محبت کرتا ہے، جن چیزوں سے اور جن لوگوں سے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے ہمارے رب، ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم تجھے چاہنا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے اور ہمیں اس قابل بنا کہ تیری محبت ہمیں مل سکے، جیسی تیری محبت اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے اولیاء، اپنے انبیاء، اپنے فرشتوں کے لیے. اللہ، وہ تیری خاص والی محبت ہمیں بھی مل جائے. اے ہمارے رب، ہمیں اس قابل بنا دے. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں،
لیکن تو جس کو چاہے اس قابل بناتے. یا اللہ تعالیٰ ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں اور بہت کمزور ہیں اللہ، بہت کمزور ہیں اللہ. ہم سے قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں یاد بھی آ جاتا ہے پھر بھی ہم نہیں باز آتے، اور بعض دفعہ انجانے میں کرتے ہیں. اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اپنی رحمت سے، کیونکہ تو بہت محبت کرنے والا ہے اللہ. تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اے اللہ ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے گا. اللہم انک عفو. اے اللہ تو عفو ہے نا، اور تجھے معاف کرنا پسند بھی ہے، تجھے مٹا دینا پسند ہے کہ تو گناہوں کو مٹا دے. فاعف عنا. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. جب ہم اس مجلس سے اٹھیں تو اللہ ہماری نامہ اعمال میں سے ہمارے گناہ مٹ چکے ہوں. اللہ ہمیں ایک اور دفعہ چانس دے. بے شک آگے بھی ہم کمزور ہیں اللہ، ہم سے نہیں بچا جائے گا، مگر تو جس کو چاہے بچا لے. اے اللہ تو آگے ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھنا. اے کریم رب، اے رحیم رب، اے رحمان رب، اے الشکور الشکور الشکور، اے المجیب. تو دعاؤں کو سننے والا ہے اللہ. اتنی بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لینا اللہ. ہم نے سنا ہے کہ تو نے خود فرمایا جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے. اے اللہ یہ خالی ہاتھ تیرے آگے اٹھے میں اللہ، بھر بھر کے ہماری جھولیاں ہمیں لوٹانا، ہمیں خالی نہ لوٹانا، اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمانا. ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، بندوں کے حق میں کیے ہوئے یا تیرے حق میں کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اللہ ڈھانپنا نہیں، بس تو مٹا دینا. ہم نہیں سہ سکتے کہ تو ہمیں اپنے سامنے کھڑے کر کے ہم سے پوچھے کیوں کیا، یہ کیا یا نہیں کیا. اللہ یہ بھی نہ پوچھنا، اللہ یہ بھی نہ پوچھنا. اللہ تو مٹا دینا، اپنی رحمت سے مٹا دینا. اتنی بابرکت راتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ، تو ہمارے گناہوں کو مٹا کے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا کے ہمیں ایک اور دفعہ چانس دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نئی زندگی دے دے جو گناہوں سے پاک زندگی ہو. اللہ تعالیٰ ہم نے بار بار تیری طرف ہی لوٹنا ہے کیونکہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں. اللہ دوبارہ غلطی ہوگی تو پھر تیری طرف ہی آئیں گے. اللہ دوبارہ مانگنا ہے پھر بھی تیرے ہی در پہ آئیں گے. اللہ ہم تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم تیرے محتاج ہیں اللہ، فقیر ہیں اللہ. تیرے در پہ نہ آئے تو کدھر جائے اللہ. تو نہیں ہمیں عطا کرنا ہے تو تمہیں ہمیں عطا کر دینا ہے ہمارے رب. ہم کو مایوس نہ کرنا، تمہیں عطا کر دینا ہے ہمارے رب. جو ہمارے روزے ٹوٹے پھوٹے ہم نے رکھے ہیں، جو ہم نے قیام تو نہیں ہو سکا، جو جاگے ہی ہیں ہم راتوں میں، اللہ اس جاگنے کو ہی قبول کر لینا. اے ہمارے رب ہم سے کیا تو کچھ بھی نہیں گیا ان راتوں میں. اے اللہ پر تیری رحمت سے بڑی امید ہے کہ تو بندے کے تھوڑے عمل پہ بھی بہت نوازتا ہے. تیرا تو نام ہی الشکور ہے. اللہ ہمیں بہت نواز دینا، اس جاگنے پہ ہی نواز دینا، کیونکہ ہم جاگے بھی تو تیری خاطر جاگے اللہ، اور کوئی غرض نہیں ہے. نہ ہمارے پاس بستر تھے، ہم بستر پہ نہیں گئے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تجھے خوش کر دے. تجھے خوش کر دے تو ہم سے خوش ہو جانا ہے ہمارے رب. تو ہم سے خوش ہو جانا، ہم سے راضی ہو جانا. یہ رمضان مکمل ہو تو ہم ایسے ہو جائیں جیسے نیا پیدا ہوا بچہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دینا پاک صاف. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا نہ دینا، ہم سے نہیں سہی جاتی تیری سزائیں. نہ اس دنیا میں مصیبتوں کی صورت میں دینا، نہ جان کنی کے وقت دینا، نہ قبر میں دینا، نہ حشر میں دینا، نہ جہنم کی صورت میں دینا. اللہ کہیں نہ دینا. اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہی سارے گناہ معاف کر دیتا، کہیں نہ دینا. اللہ جو بندوں کے حقوق میں ہم نے کمی کی ہے ان بندوں کو تو اپنی طرف سے نواز دے اور ہمیں معاف فرما دے. تیرے ہاں تو کون سی کوئی کمی ہے
اے ہمارے رب تیرے پاس کوئی کمی نہیں. یا اللہ تعالیٰ ہر ایک امید لے کے اس وقت میں 1/2 رات رہ گئی ہے، اس وقت میں تجھ سے مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کو عطا فرمانا، کیونکہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ سب کی حاجتیں ہیں، سب کی ضرورتیں ہیں، سب اپنی ضرورتیں لے کے تیرے آگے حاضر ہو گئے، اور تو سب کو بھی عطا فرما دے گا. تو اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنی. تو اللہ تو سب کو ہی عطا فرما دینا. اللہ تعالیٰ سب کو ہی عطا کر دینا. یا اللہ تعالیٰ جو ہم سے ہو سکا، جو ہم نے ٹوٹا پوٹا کیا، اللہ اس کو ریاکاری سے بچانا. یا اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے بچانا. یا اللہ بڑی بات کرنے سے بچانا ہمیں. یا اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں نیکی کہنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اللہ تو انہیں کو محفوظ کر لینا. ان کا اجر ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمانا اور آخرت میں بھی. اللہ ہم نے تیرے سے ہی مانگنا ہے اور کس سے کہے. اللہ تعالیٰ تو عطا فرما دینا. بے شک تیری شان کے لائق تو نہیں ہے اللہ، بے شک تیری شان کے لائق نہیں ہے جو ہم نے کیے. اللہ نہ یہ روزے تیری شان کے لائق ہے، نہ یہ نمازیں، نہ یہ تراویح، کچھ بھی تیری شان کے مطابق نہیں ہے، نہ حق ادا ہو سکا ہے. لیکن جو بھی کر لیا ہم تجھ سے بڑی امید رکھتے ہیں، تو اسی کو قبول فرما لے. اے ہمارے رب اسی کو ہم سے قبول فرما لے، ہماری بخشش فرما دے. ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. اے ہمارے رب ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہماری اولادوں سے ہمیں سکھ پہنچانا، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمانا، ان کی ایمانوں کی، ان کی جانوں کی، ان کی عزتوں کی، ان کے مالوں کی حفاظت فرمانا. یا اللہ آج کے ہر فتنے سے، آج کے دور کی ہر برائی سے اور شر سے ان کو محفوظ رکھنا. ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈال دے، اپنے دین کی محبت ڈال دے. ان سے دین کی خدمتیں لے لینا، ہماری نسلوں سے دین کی خدمتیں لے لینا. یا اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں سے مسجدوں کو آباد کرانا. یا اللہ، یا اللہ ہمارے بچوں کے نیک نصیب فرمانا، ہمارے ہاتھوں سے ان کے لیے بہترین فیصلے کرانا. یا اللہ ہماری اولادوں کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، نعمتیں، سربلندیاں اور خوشیاں عطا فرمانا. ان کو اپنے گھروں کی خوشیاں عطا فرمانا. اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا لینا. یا اللہ ہمارے بچوں کو شرم و حیا عطا فرمانا. یا اللہ ان کی ایمانوں کو مضبوط کر دینا، ان کی ایمانوں کو مضبوط کر دینا. یا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمانا. یا اللہ تو الوہاب ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی عطا فرما سکتا ہے. اللہ جن کو اولاد کی خواہش ہے، اللہ ان کی یہ خواہش کو پوری فرما دے. نیک صالح زندگی والی اولاد ان کو عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں، اللہ جو بیمار ہیں تجھے پکارتے ہیں صحت کے لیے، یا اللہ تعالیٰ تو انہیں بیماروں پہ رحم فرما. اے ہمارے رب ہمارے جو عزیزوں میں، ہماری کلاس میں جو لوگ بیمار ہیں، اللہ جنہوں نے بھی کہا ہوا ہے صحت کی دعا کے لیے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو فوت شدگان ہیں ان پہ رحم فرما. یا اللہ تعالیٰ وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ بے بس ہیں، اب اللہ تعالیٰ تو ان پہ رحم فرما، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے. تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور بے بس پہ تو ہی رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بے بس ہیں وہ. یا اللہ وہ قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اب کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. ہماری ایک اسٹوڈنٹ یا اللہ تعالیٰ جو پاکستان میں فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما دینا. وہ قرآن کے سفر میں چل رہی تھی اور تیرے ہاں پہنچ گئی. اب اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما. یا اللہ امرین کی ساس جو کل فوت ہوئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی بہترین مہمان نوازی فرمانا اپنے ہاں، ان کی بھی مغفرت فرما دینا. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہم بیٹھے میں، ہم سب کے جو فوت شدگان ہیں، یا اللہ تعالیٰ سب کو بخش دینا، سب کے درجات کو بلند فرمانا، جنتوں میں جگہ عطا فرمانا. اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لینا کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، لوگ ہمارے لیے دعائیں کیا کریں. اللہ ہم سے ایسے کام لے لینا، خیر کے کام کروا لینا. جو زندگی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ تعالیٰ نافرمانیوں سے بچانا. یا اللہ ہماری ایمانوں کو سلامت رکھنا. یا اللہ ہمیں نیکیوں میں دوڑانا. یا اللہ تعالیٰ ہم سے خیر لینا، اللہ ہمیں خیر کی چابیاں بنانا. اللہ شر سے ہماری ذات سے نہ کسی کو بھی پہنچے. یا اللہ تعالیٰ
جو جان کرنے کا وقت ہے اس کو آسان کر دینا، اس کو آسان کر دے۔ ربنا آئنا علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ موت کی ڈبکی اور بے خوشیوں سے بچانا، اس وقت ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ وہ سخت وقت ہے یا اللہ تعالیٰ تو اس وقت ہماری مدد فرمانا، کیونکہ تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے، تو الودود ہے۔ اللہ ہم تیری بندیاں ہیں، ہم تجھ سے رحمت کی امید کرتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتیں ہمارے شامل حال اس وقت کرنا۔ ہم سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے اللہ، کوئی نہیں بچ سکتا، ایک تیری ذات ہے جو موت سے پاک ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے گزرنا ہے، تو وہ وقت آسان کر دینا اللہ۔ ایمان کی حالت میں موت دینا، ایمان کی حالت میں یا اللہ ایسی حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن وہ ہو جب تجھ سے ملاقات ہو یا اللہ، جنت کی طرف کے فرشتے ہمارے لیے بھیجنا۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا اللہ، قبر کے عذاب سے بچانا یا اللہ تعالیٰ۔ حشر کے دن رسوائی نہ کرنا، پردہ پوشی فرمانا اللہ تعالیٰ۔ جس دن اللہ جس دن 3 گروہ ہو جائیں گے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور سابقون، ہم کس گروہ میں ہوں گے یا اللہ تجھے ہی معلوم ہے۔ اللہ ہمیں بہترین گروہ میں شامل کر دینا اللہ۔ شرم آتی ہے یہ دعا کرتے ہوئے بھی، کیونکہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے، لیکن اللہ ہم اپنے اعمال کے بلبوتے پہ نہیں مانگ رہے اللہ، تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تیری رحمت کو دیکھ کے مانگتے ہیں، اب اپنے عمل دیکھتے ہیں تو اللہ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، تیری رحمت کو دیکھتے تو بڑی امید ہو جاتی ہے کہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ۔ ہم جیسوں کو بھی امید ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، مایوس نہیں کرتا، تو ہم امید لے کے تیرے سامنے آ گئے، تو اس دن ہمیں بہترین گروہ میں شامل فرمانا، اصحاب المشأمہ میں شامل نہ کرنا یا اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ اس دن حشر میں ہمیں نشر نہ کرنا، اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا اللہ۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اس دن کا سوچتے بہت خوف آتا ہے، بہت خوف آتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں، اتنی زندگی گزر گئی، کچھ نہیں کر سکے اللہ۔ اللہ کیسے تیرے آگے کھڑے ہوں گے، کیا تجھے پیش کریں گے، کیا کر کے آئے ہیں اب؟ تو نے سوال کر لیا کہ زندگی کدھر گزاری، کیا بتائیں گے اللہ؟ سوال کا جواب نہیں ہمارے پاس۔ تو نے سوال کرے گا کہ جوانی کہاں گزاری، تو ہم کیا جواب دیں گے یا اللہ؟ تو سوال کرے گا کہ مال کدھر سے کمایا، کدھر خرچ کیا، تو اللہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ؟ تو نے سوال کر لیا کہ علم کے اوپر عمل کتنا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو ہمیں اس دنیا میں ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ، ہمیں باعمل بنا دے یا اللہ، اسراف سے بچا لے، اپنی ہر نافرمانی سے بچا لے یا اللہ تعالیٰ، اس دن کی رسوائیوں سے بچا لینا اللہ تعالیٰ۔ پل صراط پہ جب اللہ ہر ایک کو نفسی نفسی پڑی ہوگی اللہ، اس وقت ہمیں بجلی کی تیزی سے گزار دینا، ہمارے میزان میں اللہ نیکیوں کو بھاری کر دینا اللہ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑانا۔ بہت مشکل دن ہے، بہت مشکل اللہ تعالیٰ، اس دن کو ہمارے لیے آسان کر دینا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک دن ہے تیرے آگے حاضر ہونا ہے اللہ، ہمارا ایمان ہے آخرت میں، ہمارا ایمان ہے تجھ پہ اللہ، تیرے رسولوں میں، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ۔ اپنی رحمت سے اس دن معاف کر دینا، اپنی رحمت سے اس دن معاف کر دینا اللہ۔ جہنم کی ہوا تک نہ لگانا اللہ، جہنم ہمیں دکھانا بھی نہ یا اللہ، ہمیں نہ دکھانا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں ہمارے خاندانوں کو جنت میں اکٹھے کر دینا اللہ، کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے اللہ، جنت میں اکٹھے کر دینا، اپنا دیدار نصیب فرمانا یا اللہ۔ ہم سے
کام کچھ ہوتے نہیں اچھے، لیکن اللہ اگر تو توفیق دے دے تو کچھ بھی تو ہم سے کرا سکتا ہے۔ اللہ ہم سے وہ سارے نیکی کام کرانا جس سے بس تو خوش ہو جائے، بس خوش کر، ہم تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ، پر ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ تو توفیق عطا فرما دینا۔ پتہ نہیں کیا 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 اور کتنا ہم نے خود ہی اپنی ہی حرکتوں سے گنوا دیا۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری جو بھی ٹوٹے پوٹے یہ کام ہے اللہ انہی کو محفوظ کر لینا، محفوظ کر لینا اللہ، یہاں پہ دنیا میں ضائع نہ ہو جائے، ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما، ہمیں آپس میں محبتیں عطا فرما، ہمارے دلوں سے کینے، بغض، حسد، ریاکاریاں، تکبر سب نکال دے یا اللہ، گندگیاں نکال کے باہر کر دے یا اللہ تعالیٰ۔ ہمارا بس نہیں ہے اللہ، تو کر سکتا، دل تیرے ہاتھ میں اللہ، ہمارے دلوں کو صاف کر دے یا اللہ تعالیٰ۔ کینے والے دل کو تو معاف نہیں کرتا اللہ، ہمارے دلوں سے کینہ نکال دے اللہ۔ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی اللہ، ہم نے اس کو معاف کر دیا، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا اللہ۔ ہم نے معاف کیا، تو بھی معاف کرنے والا ہے اللہ، ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں اللہ، ہم نے معاف کر دیا دوسروں کو، کیا تو ہمیں معاف نہ کرے گا؟ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ تعالیٰ۔ جن کے رزق کے مسئلے اللہ، ان کو رزق حلال عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں بھی رزق حلال عطا فرما، اوپر والا ہاتھ دیے رکھنا اللہ، کبھی محتاج نہ کرنا، کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، حلال لقمہ ہمارے منہ میں جائے یا اللہ۔ ہمارے گھروں کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مسئلے مسائل سے محفوظ رکھنا یا اللہ۔ جو آنے والی بلائیں تو دور ہی روک دینا اللہ، ہمارے گھروں تک نہ پہنچے اللہ۔ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھنا اللہ، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھنا یا اللہ تعالیٰ۔ حج عمرے پہ بار بار بلانا یا اللہ تعالیٰ، اپنے گھر کی زیارت بار بار کرانا یا اللہ۔ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرمانا اللہ، ہمیں اتحاد اور اتفاق عطا فرما دے یا اللہ تعالیٰ۔ جو جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، مصیبت میں ہیں یا اللہ تعالیٰ، تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ تعالیٰ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، ان سب کی بخشش فرما دے یا اللہ۔ ان کو ان کے گھروں میں واپس لوٹا دے یا اللہ، ان کے ملکوں میں امن دے، ان کو سلامتی عطا فرما دو۔ در بدر ہوئے میں اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اللہ۔ ان بچوں پہ رحم فرما اللہ، ان بچوں پہ رحم فرما، جو سیریا کے بچے اللہ، ان پہ رحم فرما، ان عورتوں اور ان جوانوں اور بوڑھوں پہ رحم فرما یا اللہ تعالیٰ۔ ان کو واپس اسی طرح امن و امان عطا فرما دے جیسے وہ پہلے رہتے تھے یا اللہ تعالیٰ۔ جہاں جہاں اور کوئی مظلوم ہے اللہ تعالیٰ، مظلوموں کی آہ سننے والا تو ہی ہے اللہ، تو خود ظالم کو پکڑ اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرما یا اللہ۔ ہماری جو رحمہ ہے اللہ، اس میں جتنے لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں چھوٹا یا بڑا اللہ، بڑی محنتوں سے لگے ہوئے، سب کی محنتوں کو قبول فرما لینا اللہ۔ سب کے حصے جو ڈال رہے ہیں ان کے حصوں کو قبول فرما لینا۔ کسی کا پتہ ہے اور کوئی چھپے ہوئے اللہ خاموشی سے اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں اللہ، پر تو جانتا ہے نا اللہ۔ بڑھا چڑھا کے ان کو اجر عطا فرمانا اللہ، دنیا میں بھی دینا اور آخرت میں بھی دینا، اور ان کی اولادوں کی صورت میں ان کو اجر عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ۔ تو ان سے قبول فرما لینا ہے اللہ، تو ان سے قبول فرما لینا یا اللہ۔ ہمارے اس ادارے کو ہر بری نظر سے بچانا، ہر حاسد کے حسد سے بچانا یا اللہ تعالیٰ۔ جو شر پسند ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کی دشمنیوں سے بچانا یا اللہ۔ ہمیں امن و امان عطا فرما یا اللہ۔ ہم باہر نکلتے، ہماری اولادیں، ہمارے شوہر باہر جاتے ہیں اللہ، سب کی حفاظت فرما، ہمارے شوہروں کے سائے ہمارے سر پہ سلامت رکھنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ تعالیٰ۔ ہمارے شوہروں کو ہمارے دین میں معاون بنا یا اللہ، ہمارے دین کے ساتھی بنا یا اللہ تعالیٰ۔ جیسے دنیا کے اندر یہ ہمارے ساتھی ہیں اللہ، اسی طرح جنتوں میں ان کا ساتھ ہمیں عطا فرمانا یا اللہ۔ جن جن کی جو مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو دور فرماتے، جو مسئلے ان کے مسئلوں کو حل فرماتے، جو لیلۃ القدر کی جستجو کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ، اس آس میں کہ پتہ نہیں کون سی رات ہے اللہ، پتہ نہیں کیا ہم نے کیا اور کیا نہیں کیا اللہ۔ تیری رحمت اتنی ہے، تو کسی رات کو بھی لیلۃ القدر بنا دے، تیری مرضی، تجھ سے کس نے سوال کرنا ہے؟ تو اللہ، جن راتوں میں زیادہ نہیں بھی ہو سکا، پتہ نہیں کون سی رات تھی
زیادہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے اتنا ہی اجر عطا فرما دینا جتنا لیلۃ القدر کے قیام کا اجر ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ کام سب کو اجر عطا فرما دینا. اور اس کے قیام پہ جو گناہ معاف کرنے کا تیرا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، قیام تو نہ ہو سکا اس طرح، لیکن اللہ تو معافی بھی عطا فرما دینا. اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دینا. یا اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن کی دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ اس میں ہمیں حکمت عطا فرما. ہماری زبان میں اتنی تاثیر دے کہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے اور وہ قرآن کی طرف آ جائے. اللہ تیرے دین کا بول بالا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا عروج دکھانا، اس دنیا میں ہماری زندگیوں میں دکھانا. یا اللہ تعالیٰ ہم چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کوشش میں برکت ڈال دینا. یا اللہ اس کوشش میں برکت ڈال دینا، اس کو قبول کر لینا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. یا اللہ ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ، اور ہر خیر کو ہم تک پہنچا دے. یا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امتی ہونے کا جو حق ہے وہ ادا تو نہ ہو سکا، لیکن اللہ جو بھی ٹوٹا پھوٹا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن ان کے حوض سے پانی نصیب فرما دینا. یا اللہ تعالیٰ اس دن وہ ہمیں ہمارے اوپر فخر کرے کہ ہم نے ان کے امتی ہونے کے ناطے جو بھی کام کیا، اللہ اس پہ ان کو فخر ہو ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں بنا دینا، ایسے ہم سے کام لے لینا. یا اللہ رذیل عمر سے بچانا، رذیل عمر اس بڑھاپے سے بچانا جس میں بستروں پہ انسان پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں تک نہ لے کر جانا. اللہ جتنی زندگی اس کو ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ برکت عطا فرما اس زندگی کے اندر. یا اللہ تعالیٰ جو مانگا اللہ جو یاد آ گیا مانگ لیا. پتہ نہیں لوگ کتنی امیدوں سے کہتے ہیں دعائیں کریں، اللہ مجھے تو دعا بھی نہیں کرنی آتی. یا اللہ تعالیٰ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ تو ساروں کی حاجتوں کو جانتا ہے. مجھے تو نام بھی بھول جاتے. اللہ جس نے مجھے دعا کے لیے کہا سب کی حاجتیں پوری فرما دے. یا اللہ سب کے کام سنوار دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، سب کے گھروں میں محبت پیدا فرما دے. جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ ان کے بہترین رشتے عطا فرما، ان کو ان کے گھروں کی خوشیاں عطا فرما. جہاں پہ میاں بیویوں میں جھگڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سکون دے، امن دے، محبتیں پیدا فرما دے. جہاں پہ بچے نافرمان ہو گئے والدین کے، اللہ ان کو فرما بردار بنا دے اپنی رحمت کے ساتھ. اللہ فرما برداری عطا فرما. ہر والدین کو ان کی اولاد کی طرف سے سکھ پہنچانا ہے اللہ، سکھ عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی حسنہ دینا، ہمیں آخرت کی بھی حسنہ دینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.